علیہ قلت طعام اور قلت منام مرغوبات میں سے کھانے میں توسط کا خیال، کمی کا خیال، بہت زیادہ طرح نہ کھا لو، یہ کھانے سے بدہضمی ہو جائے، بیکار ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ پیٹ بھر بھرنے سے کبھی نہیں منع کرتا، یہی کہ اس میں افراط اور مبالغہ نہ ہو کھانے میں۔ قلت طعام اور قلت منام مرغوبات میں سے ہے، اس کے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، تم کو خود کرنا چاہیے تھا۔ کتنا کھائیں کتنا پئیں اب ہم بتائیں، بس کچھ پیٹ خالی رہے تبھی کھانا پڑتا، یہی ہے نا۔ لیکن اتنی قلت نہ ہو کہ طاعت سے روک دے، اور خشکیے دماغ اور خیالات فاسدہ پیدا کر دے۔ اس کو نقل کر لیں آج کے مجلس میں، اس کو نقل کر لیں، ویسے رہے گا تو کام آئے گا ہم کو۔ ریاضات اور صعوبات میں سے جو بھی موافق سنت کو مبارک ہو۔ ریاضت بھی شریعت کے خلاف نہ کرو، ریاضت اتنی ہے جو شریعت کے موافق ہو۔ کرتے رہے ہوں گے پہلے، لوگ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ ریاضات اور صعوبات میں سے جو بھی موافق سنت ہو مبارک ہو، از قسم رہبانیت نہ ہو، جیسے صوفی، غلط صوفی جو کرتے تھے، رہبانیت وہ نہ ہو، سنت کے مطابق ہو۔ یہ مجاہدہ اور ریاضت بھی سنت کے اندر ہونا چاہیے۔ لا رہبانیت فی اسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ چاہیے کہ اپنے اوقات کو مندرجہ ذیل ان تین چیزوں سے معمور رکھو۔ تلاوت قرآن مجید، اللہ ہم سب کو توفیق اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ توفیق۔ تلاوت قرآن مجید، نماز باطول قنوت، نماز باطول قنوت و خشوع و خضوع، اللہ اس کی بھی توفیق۔ سب سے دعا ہی کراتا ہوں، اللہ تعالیٰ سناتا رہوں، لیکن عمل بھی ہونا چاہیے۔ تکرار کلمہ طیبہ، اس سے بڑی کیا نصیحت ہوگی۔ 7,000 خلیفتین کے مجدد صاحب نے جو کام چھوڑا تھا اس کو پوری، اس کی تکمیل کیا انہوں نے۔ تلاوت، نماز باطول قنوت و خشوع و خضوع، تکرار کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، ہم سب کو ہمارے لیے دعا کیجیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ سب دنیا کی دولت یہی ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی بھی دولت یہی ہے کہ نماز ہو، تلاوت ہو۔ اس کی وجہ سے کوئی دنیا پر نقصان نہیں ہوتا مجھے، بس ذہن میں ہے کہ اگر ہم لگیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ نماز باطول قنوت و خشوع و خضوع، تکرار کلمہ طیبہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ تم نے اوراد، لکھ رہے ہیں اپنے طالب کو، تم نے اوراد وظائف طلب کیے ہیں، فقیر نے کتب معتبر حدیث سے بتتبع بلیغ، تتبع ہے نا، تتبع بلیغ کر کے اوراد وظائف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر دیا ہے، لیکن ابھی تو مسودات بیاض کی شکل میں نہیں آئے ہیں۔ رہے ہوں گے کچھ کاہل لوگ، انہوں نے تو لکھ کے دے دیا لیکن اس کو صاف نہیں کیا۔ سال ہو گئے کہ مسودات پڑے ہوئے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں بزرگوں کے پاس۔ ابھی وہ چیز تو فوراً کرنا چاہیے تھا نا، مسودات ہیں، مسودات ہی ہیں۔
مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے مجھ سے کہ جو چیز ضروری ہے اس کو پہلے ناغہ نہ ہونے پائے. اپنی طبیعت ایسی ہی ہے، اب نہ ہو سکے دوسری بات. ہمیشہ فوراً حضرت ہمیشہ فوراً کرو، فوراً لکھ کو دو. ہر جگہ کاہل لوگ رہتے ہیں. تم نے اوراد وظائف طلب کیے ہیں. فقیر نے کتب معتبر احادیث سے تتبع بلی کر کے اور اوراد وظائف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر دیا ہے، لیکن ابھی تک مسودات بیعت کی شکل میں نہیں آئے. ابھی تک مسودات بیعت کی شکل میں نہیں آئے. سال ہو گئے کہ مسودات پڑے ہوئے ہیں. شیخ نے لکھ کے دے دیا لیکن صاف نہیں کیا. ہم ہی لوگ بہت اچھے ہیں، لوگ صاف کر دیتے ہیں سب لوگ، سمجھے کہ نہیں؟ ویسے ہی سال ہو گئے کہ مسودات پڑے ہوئے ہیں، مگر ان تمیز کی توفیق نہ ہوئی. بڑے لوگوں کے لوگ ایسے کیا کام، وہی ہے بس. اللہ تعالیٰ جب تو چلاتے ہیں، سب کو توفیق بھی نہیں ہوتی. مسودات پڑے مگر ان کی تمیز کی توفیق نہیں ہوئی ہے. اگر ہو سکا تو ان میں سے کچھ حصہ نقل کر کے بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالی. فی الحال اگر مشکات کا یا حسن حسین میں سے انتخاب کر کے کچھ وظائف عمل میں لائیں تو بہتر ہے. سب سے آخری جو خط لکھا ہے انہوں نے، سب سے آخری چیز جو حضرت مجدد الف ثانی نے لکھی ہے وہ مکتوب ہے، جو مکتوبات جلد 40 کے آخر میں ہے. اس زمانے میں حضرت کیا تو فارسی تھے، اردو ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا، سناتے تھے. سب سے آخری چیز جو حضرت مجدد الف ثانی نے لکھی ہے وہ مکتوب ہے، جو مکتوبات جلد 40 کے آخر میں ہے، اور جو بنام مولانا حسن دہلوی ہے. اس مکتوب میں تعین وجود سے مولانا حسن دہلوی ہے. اس مکتوب میں تعین وجود سے اوپر تعین حبی کا اثبات کیا ہے. دن میں ان معارف کی تحریر میں مشغول رہے، دن میں ان معارف کے تحریر میں مشغول رہے. رات کو حضرت والا کو بخار آ گیا. اس بخار کے چھٹے روز انتقال فرما گیا. وصال کے بعد وہ تحریر معروض ظہور میں آئی. مخلصین اس کے مطالعہ سے مشرف ہوئے اور اس کی بھی نقلیں کرائیں. اس تحریر معارف کے بعد شدائد مراد موت میں بھی بہت سے معارف و اسرار بیان فرمائے اور وصیتیں بھی کی. ایام مرض میں حضرت مجدد کی امامت کے فرائض خواجہ محمد سعید صاحبزادے کلا انجام دیتے رہے تھے. فقیر سے فرمایا تھا کہ مسجد میں جا کر ہمراہ یارہ نماز پڑھ. مجدد صاحب لکھ رہے ہیں تو مسجد میں جا کر ہمراہ یارہ نماز پڑھ اور وہاں امامت کر.
یہ بے بالوں پر تکمیل حکم کی وجہ سے جماعت یارہ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ کر باقی اوقات حضرت والا کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ اسی مرض موت میں ایک مجلس میں فرمایا کہ درجہ کمال کا حصول، دیکھیے بہت عمدہ بات ہے، آخر خلاصہ بہت ماشاء اللہ صاحب کتاب سناتے تھے، بہت سناتے تھے، لیکن وہ فارسی میں تھی، یہ تو اردو میں ہو گئی، پڑھنا چاہیے نہیں، اس وجہ سے سنا دیتا ہوں۔ اسی مضمون میں فرمایا کہ درجہ کمال کا حصول قرآن شریف کے ساتھ قوی تعلق پیدا کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ حروف قرآن میں سے ہر حرف کو ایک ایسا دریا سمجھتا ہوں، حروف قرآن میں سے ہر حرف کو ایک ایسا دریا سمجھتا ہوں جو کعبے مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ والسلام۔ بہرحال یہ مکتوبات بھی بالکل کوئی کہ نسخے ہیں، ہر مکتوب کون پڑھتا ہے، مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جتنا بزرگوں نے بتلایا اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طریق بھی بہت اہم ہے، اللہ کا طریق اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کتنی فکر لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلائے یا پہنچائے۔ اللہ سے محبت، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، جتنا ہے مجھے اتنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنا حسان نے بھی ہم لوگوں کا سمجھا سنائے کے لیے، کہ ان کا بھی یہ تھا کہ بہت زیادہ طول اور شدت نہیں ہونا چاہیے، اندازے شدت وہ بھی سناتے تھے، سبھی سناتے تھے، جتنی وسعت میں ہو۔ جیسے اور کام کرتا ہے آدمی یہ بھی کرے، اپنی اصلاح کی بھی فکر رکھے، اپنے اولاد کی اصلاح کی بھی فکر رکھے۔ جتنا یہ کام کرے گا اتنی آخرت میں نفع بخش ثابت ہوگا یہ کام۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، جب تک ہے تب سے توفیق اللہ دیتا رہے۔ اتنا بھی سنانے کو میں بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ حضرت سناتے ضرور، یہی سناتے مکتوبات کیا نا، مکتوبات معصومی، یہی سناتے، فارسی میں سناتے تھے۔ وقی میں تو ہم لوگ تھے نہیں، 2-4 دن پہلے جا چکے تھے۔ حضرت ماشاء اللہ صاحب ہم نے کبھی تربیت صادق وغیرہ سناتے نہیں سنا، حضرت تھانوی اسی کتاب کو سناتے تھے۔ جیسے خواجہ محمد معصوم کی یا خواجہ مولانا رشید احمد، کبھی کبھی ان کی بھی سناتے تھے۔ مکتوبات رشیدیہ بھی ہے، ان کو بھی سناتے تھے۔ یہ بتلاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کبھی دیا تھا تو اس کو سنائے دیکھا کیجیے۔ مکتوبات رشیدیہ، مکتوبات معصومیہ یاد کر لیے، اپنے یہاں رکھو، سناؤ۔ اللہ تعالیٰ بھائی یہ بزرگوں نے بتایا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان حضرات کے الفاظ میں نورانیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق، اللہ کون سنتا ہے نہیں، کیا اللہ کا کیا بگڑتا ہے مجھے، ہم لوگ بہت زیادہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا کیا بگڑتا ہے، بتا دیا، پہنچا دیا، قرآن نازل کر دیا ہے، نبیوں کو بھیج دیا، اب اس کے بعد کوئی نہیں کرتا تو وہ جانے اس کا کام۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ کے لیے چلتا رہے، کوئی اس کا مقصد نہ ہوئے، لیکن یہ ہے حقیقت یہی ہے جس کو پر چلنا مجھ کے لیے، میرے لیے بھی ضروری ہے، اولاد کے لیے بھی ضروری ہے، اور سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔
الہی مقصود من توئی، ہمارے مقصود آپ ہیں، الہی مقصود من توئی، رضائے تو محبت و معرفت، اپنی محبت و معرفت سے نواز اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو منیب بنا دیجیے، مخلص بنا دیجیے، دلوں کو صاحب نسبت بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔